کیا آج آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا میری یہ خاموش زندگی اللہ کے نزدیک قبول ہے؟ اگر تم کم بولتے ہو مگر دل کے اندر ایک گفتگو چلتی رہتی ہے، کبھی خود سے کبھی اللہ سے، تمہارے دل کے اندر کچھ ہے جو بدل رہا ہے مگر تم خود نہیں جانتے کہ کیا، اور شاید اسی لمحے اللہ تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تم اس وقت یہاں ہو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قرب کی ایک نئی پہچان کو محسوس کرو۔ وہ تمہیں اپنی رضا کے سفر میں آشنا کر رہا ہے، آہستہ آہستہ خاموشی کے اندر، بس آخر تک سننا، کیونکہ اگر تم نے یہ پیغام دل سے سن لیا تو شاید تمہیں پہلی بار محسوس ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تمہاری زندگی میں وہ نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں، شاید تمہیں احساس نہ ہو، مگر آج جو تم سن رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ تم جس لمحے میں ہو، جہاں تم کھڑے ہو، اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اندر کی خاموشی، تمہارے دل کے سوال، اور وہ جو کسی کے سامنے نہیں آ پاتے، سب اسی کے علم میں ہیں۔ تمہارے دل کا بوجھ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم کب روتے ہو، کس وجہ سے خاموش رہتے ہو، اور کب دل کے اندر وہ لمحہ آتا ہے جب بس مزید نہیں ہوتا، پھر بھی تم تھک نہیں جاتے، کیونکہ تمہارے اندر ایک نرم سا یقین ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اور شاید یہی وہ یقین ہے جو تمہیں اس کے قریب لے آیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی محبت ہمیشہ الفاظ میں نہیں ہوتی، کبھی وہ تمہیں خاموشی دیتا ہے، کبھی انتظار، اور کبھی ایسے لمحات جب سب کچھ رکا ہوا محسوس ہوتا ہے، کچھ رک سا جاتا ہے اور تم صرف اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے لوگ تنہائی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں اپنے قریب لاتا ہے۔ جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارے دل کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اب تم لوگوں میں خوشی نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دعا کے بعد آنے والی خاموشی میں سکون تلاش کرتے ہو۔ تم بدلنے لگتے ہو۔ یہ پہلی تبدیلی دنیا کو دکھانے والی نہیں ہوتی، یہ وہ خاموش تبدیلی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ تم غصہ کم کرنے لگتے ہو، تم معاف کرنے لگتے ہو، تم رونا بند نہیں کرتے، لیکن اب تمہارے آنسو کمزور نہیں لگتے۔ یہ عبادت لگتی ہے جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو وہ تمہاری زبان سے دعائیں بدل دیتا ہے۔ پہلے تم کہتے تھے یا اللہ مجھے یہ دے دے، اب تم کہتے ہو یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہی دے دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تمہیں اپنی رضا کا احساس دیتا ہے۔ یہ کوئی آواز نہیں، یہ وہ احساس ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایسا سکون جو کسی لفظ میں سم نہیں سکتا۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو اور دل کی گہرائی میں اندر کچھ ہلکا سا بدل جاتا ہے، تو یہی اللہ کی رضا کی ایک نشانی ہے، کیونکہ وہ بندہ سجدے میں سکون محسوس کرے، وہ دراصل اللہ کے خاص قرب میں آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے اندر خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے غصے کو صبر میں بدل دیتا ہے، تمہارے دکھ کو دعا میں، اور تمہارے کمزور دل کو مضبوط ایمان میں۔ کبھی کبھی وہ تمہیں دنیا کے ہجوم سے الگ کر دیتا ہے تاکہ تم اپنے دل کی خاموشی میں اس کی یاد محسوس کر سکو، اور اس لمحے دل کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارے دل کے اندر ایک عجیب روشنی بھر جاتی ہے، نہ کسی کامیابی کا غرور، نہ کسی شکست کا غم، بس ایک یقین کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں۔ اور یقین مانو، یہ احساس کسی جنت سے کم نہیں۔ اللہ کی رضا تمہارے ارد گرد کے حالات میں نہیں، بلکہ تمہارے اندر کے سکون میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سکون جو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ہر حادثہ تمہارے خلاف نہیں، بلکہ تمہارے حق میں تھا۔ یہی ایمان کی گہرائی ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے دل میں ایک نرم سا جملہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ یہ جملہ جب کسی بندے کے دل سے نکلتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو وہ تمہاری ترجیحات بدل دیتا ہے۔ پہلے تم سوچتے تھے کہ کامیابی پیسوں میں ہے، اب تمہیں لگتا ہے کہ کامیابی دل کے سکون میں ہے۔ پہلے تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سراہیں، اب تم صرف یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش رہے۔ پہلے تم رشتوں سے آس لگاتے تھے، اب تم صرف سجدے میں گر کر اسی سے مدد مانگتے ہو۔ یہ سب اس کی رضا کی نشانی ہے۔ تمہارے اندر دنیا نہیں رہی بلکہ آخرت کی چہل پہل آ گئی ہے۔ کبھی کبھار کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے لیکن تم فوراً کہتے ہو الحمدللہ، کچھ نہ کچھ بھلا ضرور ہوگا۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارا دل اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی راضی ہونے کی حالت ہے جب تم سوال کرنا چھوڑ کر شکر کرنا سیکھ جاتے ہو۔ کچھ لوگوں کے دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص بات ہے۔ وہ دل جو کسی کے لیے دعا کرے اور بدلے میں سکون پائے، وہ در حقیقت اللہ کی رضا کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے تسلی ملتی ہے، اس کی خاموشی دعا بنتی ہے۔ کبھی کبھار تم دعا کرتے ہو اور جواب نہیں آتا، تم تھک جاتے ہو، مایوس بھی ہوتے ہو، لیکن اندر کہیں ایک آواز کہتی ہے بس تھوڑا صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ احساس تمہاری اپنی سوچ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت کا لمس ہوتا ہے، وہ لمحہ جب وہ تمہارے دل میں اطمینان اتارتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے ایمان کو چمکا رہا ہوتا ہے، تمہارے یقین کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو وہ تمہاری ضرورت کو قناعت میں بدل دیتا ہے۔ اب تم کم چیزوں میں بھی خوش رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہی احساس تمہیں بے فکری نہیں بلکہ روحانی آزادی دیتا ہے۔ تمہارا دل دنیا کے شور سے آزاد ہو جاتا ہے اور تم خاموشی میں اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتے ہو۔ کبھی کبھی تم صبح اٹھتے ہو اور دل میں ایک سکون محسوس کرتے ہو جس کی کوئی وجہ نہیں۔ تم مسکرا دیتے ہو بغیر کسی بات کے اور دل سے جملہ نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہی اللہ کی رضا کا سب سے نرم اشارہ ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہیں اپنی محبت کا مزہ چکھا رہا ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے جیسے جیسے تمہارا دل نرمی کی طرف بڑھتا ہے تمہارے ارد گرد کی دنیا بھی نرم ہونے لگتی ہے۔ جو پہلے تمہیں توڑتے تھے اب وہ تمہیں کچھ سکھاتے ہیں، جو پہلے تکلیف دیتے تھے اب وہ تمہارے لیے نصیحت بن جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی رضا کی خوبصورتی ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو نیا مطلب دیتا ہے۔ وہ تمہیں نہیں توڑتا بلکہ دوبارہ مکمل کرتا ہے۔ اور تم جانتے ہو جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کی زندگی باہر سے ویسے ہی لگتی ہے مگر اندر سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو دل کبھی ٹوٹا ہوا تھا اب وہ دل مطمئن ہے، جو آنکھیں روتی تھیں اب وہ شکر میں بھیگنے لگتی ہیں، اور جو انسان کبھی خود کو تنہا سمجھتا تھا اب اسے ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ پہلی تبدیلی دل میں روشنی کا اترنا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارے اندر ایک روشنی اترتی ہے۔ یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ تمہارے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوتا لیکن وہ بوجھ اب تمہیں تھکاتا نہیں، کیونکہ اب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بوجھ دراصل تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ تمہیں لوگوں کی باتیں چبھتی نہیں، کیونکہ تمہارا دل اب ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے وعدوں سے جڑا ہے۔
تم جانتے ہو کہ دنیا کے لوگ تمہیں سمجھ نہیں پائیں گے، پھر بھی تم مومن رہتے ہو، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ سمجھتا ہے۔ دوسری تبدیلی، دل میں نرمی، چہرے پر سکون۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے بندے کے چہرے پر ایک نور جھلکنے لگتا ہے۔ یہ نور کسی میک اپ یا روشنی کا نہیں ہوتا، یہ دل کے یقین کا نور ہوتا ہے۔ تمہارا انداز نرم ہو جاتا ہے، تمہاری زبان سے تلخیاں غائب ہو جاتی ہیں، تم غصہ کم کرنے لگتے ہو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے لگتے ہو، کیونکہ اب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں معاف کیا وہ دوسروں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔ تمہارے آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ تمہاری باتوں میں سکون ہے، وہ سکون جو صرف انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنی محبت کا مزہ چکھایا ہو۔ تیسری تبدیلی، دعاؤں میں نرمی اور زبان پر شکر ہے۔ پہلے تم دعا میں بے قراری سے مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ دے دے، وہ بدل دے، مگر اب تم کہتے ہو یا اللہ جو بہتر ہے وہی دے۔ یہ جملہ سننے میں زیادہ لگتا ہے مگر یہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ جملہ اس بندے کی زبان سے نکلتا ہے جس کا دل تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اب تم دعاؤں کے جواب کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ دعا مانگنے کے لمحات میں سکون پاتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جو مانگا وہ سنا گیا، چاہے جواب بعد میں آئے، مگر تمہارا یقین یہی رہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ تمہیں سن رہا ہے۔ چوتھی تبدیلی ہے آزمائش میں بھی اطمینان۔ پہلے اگر کوئی مشکل آتی تھی تو تم فوراً ٹوٹ جاتے تھے، اب تم گرتے نہیں بلکہ سر جھکا کر کہتے ہو اللہ یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی رضا کا مقام ہے۔ جب تم سمجھ جاتے ہو کہ اللہ کے فیصلے میں تمہارے لیے بھلائی ہے تو تمہیں کسی چیز سے خوف نہیں رہتا، تمہارے چہرے سے مایوسی کا سایہ غائب ہو جاتا ہے، تمہارے قدم ہلکے لگنے لگتے ہیں اور تمہارے دل کے اندر وہ جملہ زندہ رہتا ہے، میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ پانچویں تبدیلی ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تمہارے دل میں دنیا کے لیے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، نہ مال کا فخر، نہ شہرت کی خواہش، بس ایک احساس کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل کے رشتے میں سکون ملتا ہے۔ اب تمہیں کسی چیز کے بڑھنے یا کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارے دل میں یقین آ چکا ہوتا ہے کہ رزق دینے والا صرف ایک ہے۔ چھٹی تبدیلی ہے، عبادت بوجھ نہیں لگتی، سکون لگتی ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو عبادت تمہارے لیے ذمہ داری نہیں رہتی بلکہ محبت کا لمحہ بن جاتی ہے۔ پہلے نماز فرض لگتی تھی، اب وہ ملاقات لگتی ہے۔ پہلے دعا ضرورت تھی، اب وہ دوستی لگتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو بندے کو اللہ کے خاص قریب لے آتا ہے۔ اب تم عبادت میں جلدی نہیں کرتے بلکہ اس لمحے کو لمبا کرنا چاہتے ہو، جیسے دل کہہ رہا ہو یا اللہ بس تھوڑی دیر اور۔ ساتویں تبدیلی، آنسوؤں عبادت میں بن جانا۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارے آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ اب تم کسی نقصان پر نہیں روتے بلکہ اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کی آیت پر یا اپنے گناہوں کے احساس پر روتے ہو۔ یہ آنسو تمہیں خالی نہیں کرتے، یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ یہی آنسو وہ زبان بن جاتے ہیں جس سے روح بات کرتی ہے۔ آٹھویں تبدیلی، تمہارے ذریعے دوسروں کو سکون ملنا۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو تسلی دینے والا بنا دیتا ہے۔ اب تمہاری باتوں سے لوگ حوصلہ پاتے ہیں، تمہاری خاموشی سے بھی سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ وہ تمہیں اپنے نور کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ خود دکھوں سے گزرے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل کو شفا دینے والا بنا دیتا ہے۔ دل میں شکر کا احساس بڑھنا ایک نیا اشارہ ہے۔ اب تم ہر چیز میں اللہ کا کرم دیکھتے ہو، بارش کی بوند میں، کسی مسکراہٹ میں،
یا کسی بچے کی دعا میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نعمت بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ نے دیا ہے تو اس میں بھلائی ہے۔ 10واں اشارہ، دل کا پکا یقین۔ یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارے دل سے شک ختم ہو جاتا ہے۔ تم یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں، بلکہ کہتے ہو جیسا تیری تسلیم اور رضا۔ تمہارے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کی محبت کا ایک طریقہ ہے، اور یہی مقام ہے جو کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس تیرا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، اور اس لمحے دل کے اندر ایک نرمی اترتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے زندگی ایک نئی روشنی بن جاتی ہے۔ وہی دن، وہی لمحے، وہی حالات، مگر ان میں ایک نئی برکت اتر آتی ہے۔ وہ اب ہر چیز کو اللہ کی رضا کے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ جو پہلے نقصان لگتا تھا، پہلے تاخیر لگتی تھی، اب وہ وقت پر عطا ہو جانے لگتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کا انعام کوئی دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دل کا یقین ہے، وہ یقین جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے ہر حال میں خیر بن جاتا ہے۔ اگر نعمت ملے تو شکر، اگر آزمائش آئے تو صبر، اور یہی وہ زندگی ہے جو دنیا میں جنت کی جھلک بن جاتی ہے۔ جان لو اللہ تم سے راضی ہونے کے سفر میں تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے ہر دکھ، ہر آنسو، ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تمہیں احساس ہوگا کہ جو تم نے مانگا تھا اللہ نے اس سے بہتر دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہماری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ آمین۔